اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے آپ نے جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں کرنا ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس وظیفے کو آپ تمام جائز حاجات اور ضروریات کو پورا کروانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی نیت ہوگی، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، خواہش ہوگی، مقصد ہوگا، مشکل ہوگی، اسے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور جب آپ اللہ رب العزت سے یہ وظیفہ کر کے دعا مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا اور حاجات کو پورا کرے گا۔ اللہ رب العزت مشکل کشا ہے۔ رب کریم ہی حقیقی مالک ہے جو مشکلات کو آسان کرتا ہے، بے رزقوں کو رزق دیتا ہے، بے گھروں کو گھر دیتا ہے، بے زروں کو زر دیتا ہے، بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، اور جن کی ضروریات ہوتی ہیں بس وہی ذات ہے جو پوری کر سکتی ہے۔ دنیا پہ جو لوگ ہیں وہ صرف ایک وسیلہ بنے ہیں۔ رب کریم نے کسی کو بہت زیادہ رزق اور دولت سے نوازا ہے اور اسے دوسرے لوگوں کے لیے وسیلہ بنایا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ حقیقتاً اللہ رب العزت ہی ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز پر مہربان بھی ہے۔ وہ جسے چاہے بے بہا عطا کرے۔ ہم لوگوں کی کوئی اوقات نہیں کہ ہم کسی کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دیتا ہے اور اپنے دیے ہوئے میں سے پھر ہمیں توفیق بھی دیتا ہے کہ ہم مشکلات میں جو گھیرے ہوئے لوگ ہیں ان کی مشکل کو حل کر سکیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کے پاس رزق اور دولت ہے، کوئی غریب آپ کے پاس آ جاتا ہے، کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے، تو اسے خالی ہاتھ کبھی نہ لوٹائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمارا چناؤ کیا ہوتا ہے کہ یہ بندہ فلاں بندے کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ اور جب ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت کے سائے کے نیچے جگہ دے دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لیتی ہے اور ہمیں پھر کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی چیز ہمارا نقصان نہیں کر سکتی، بلکہ ہم اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ لوگوں سے مانگنے سے پہلے اللہ سے مانگیں۔ حدیث پاک میں ہے، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ رب العزت ایک ایسی ذات ہے جو دے کر جھٹلاتی نہیں۔ تو آپ مالک حقیقی سے مانگیں، اللہ رب العزت سے مانگیں، انشاءاللہ رب کریم جس دعا پر کن کہہ دے گا انشاءاللہ وہ فیکون ضرور ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کا عمل شیئر کروں گی، اور یہ ایسا دن ہے جسے تمام دنوں سے افضل اور تمام دنوں کا سردار دن کہا گیا ہے۔ اور اس دن میں اللہ رب العزت کے آگے ہم جو بھی فریاد کرتے ہیں، اللہ کریم اس فریاد کو رد نہیں کرتا، بلکہ ہماری ہر دعا کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، علماء کرام، اکابرین، بزرگان دین کے مطابق یہ دن بڑا خاص ہے، اس کی رات بھی بڑی خاص ہے اور دن بھی بڑا خاص ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس بابرکت دن میں آپ کو میں جو عمل بتاؤں گی، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لاکھوں دعائیں قبول کروانے کے لیے، مقاصد کو پورا کروانے کے لیے، کامیابیوں کے لیے، حاجات کے لیے، بیماریوں سے شفا پانے کے لیے، شادی کے تمام مسائل کو ختم کرنے کے لیے، میاں بیوی میں محبت قائم کرنے کے لیے، کاروباری رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے اور ہر طرح کی بندش کو ختم کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اس بابرکت عمل کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے
کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو نماز مغرب سے پہلے کر کے بارگاہ الہی میں اپنی حاضری ضرور لگوا لیں۔ جب آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اپنے مقصد کو، اپنی حاجت اور خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو باوضو حالت میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جب 33 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ یا فتاح یا ولی، یا اللہ یا فتاح یا ولی کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ ان تینوں ناموں کو پڑھ لیں، اور یاد رکھیں ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یا اللہ یا فتاح یا ولی، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ یا اللہ یا فتاح یا ولی، یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے 100 مرتبہ آپ نے ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ ان ناموں کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 1 مرتبہ سورۃ فتح ضرور پڑھنی ہے، اور سورۃ فتح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اور دعا آپ نے سر سجدے میں رکھ کر کرنی ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد کریں گے تو پھر سجدے میں آپ نے سر نہیں رکھنا، ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ کریں گے تو پھر بھی سر کو سجدے میں نہیں رکھنا، بلکہ اپنے خالی ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں بلند کر کے اللہ سے التجا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور وقت میں اگر آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، جیسا کہ اگر آپ نماز ظہر کے بعد، نماز جمعہ کے بعد یا نماز عشاء کے بعد یا عشاء سے پہلے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھنا ہے اور اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت مانگی گئی دعا کو ضرور قبول کرے گا، اور آپ کی ہر دعا بہت جلد رب کریم اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ کریم کن کا حکم دے گا، فیکون خود بخود ہوگا۔ اگر آپ اس وظیفے کو کر کے سر کو سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو سر اٹھانے سے پہلے اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا، قرضوں سے آپ کو نجات ملے گی، اللہ کریم غیبی خزانوں سے آپ کے لیے اسباب پیدا فرمائے گا، آپ کو غنی اور مالدار کرے گا، آپ کی اولاد کو نیک و صالحہ بنائے گا، اور جو بیمار ہیں انہیں شفائیں عطا فرمائے گا، اور جو گناہگار ہیں انہیں بخش دے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے مایوس نہ ہوں، وہ غفور و رحیم ہے، بخشنے والا، عطا کرنے والا، بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ آپ رب کریم کے آگے دنیاوی حاجات کے لیے دعائیں کریں، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے دعائیں کریں، اور مالک حقیقی سے نبی کے صدقے مانگیں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے دل کی تمام دلی تمناؤں کو پورا فرمائے گا۔ اس بابرکت عمل کو آپ ہر جمعۃ المبارک والے دن خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔